جلدی اس وقت بھی جلدی سونے کے عادی تھے. یہ 1986 کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے. 1986 کے زمانے میں نا لوگ عشاء پڑھ کے آدھا گھنٹہ کے بعد جو سو جایا کرتے تھے. اب تو رات 11 2 بج جاتے ہیں سوتے سوتے. تو پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. تو میں بھی عشاء کے بعد فوری طور پہ میں نے سونے کا پروگرام بنا لیا. تو پہلے میں جو تھا عشاء کے بعد کافی دیر تک پڑھا کرتا تھا. میری روٹین یہ تھی کہ میں عشاء کے بعد کافی پڑھا کرتا تھا. وہ میں نے استاد کے کہنے پر وہ سلسلہ ختم کیا اور میں آرام سو گیا. سونے کے بعد جو تھا بس اسی فکر میں جو تھا میری آنکھ جو تھی کھل گئی وقت پر. یہ تقریباً جو تھا 2 ڈھائی بجے کا رات کا ٹائم تھا. بس میں اٹھنے کے بعد جو تھا میں نے اپنی جو تھا واش روم وغیرہ سے فارغ ہوا, وضو وغیرہ کیا اور تہجد کی نماز ادا کی. اور اس کے بعد جو تھا میں پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا اور پڑھائی شروع کر دی. اور اس کا میں نے ایک نا سلسلہ بنایا تھا کہ کون سا سبجیکٹ اس وقت میں مجھے پڑھنا چاہیے. تو چونکہ نیند کا بھی ایک غلبہ سا بیچ میں آ رہا تھا, تو وہ پھر اس کے مناسبت سے سارے کام جو تھے نا, یعنی کہ طبیعت کے مطابق, تو وہ میں نے کوئی نہ کوئی ایسا سبجیکٹ لے لیا جیسے کہ اسلامیات لے لیا کہ بھئی اسلامیات جو ہے نا مجھے اسلامیات پڑھنی چاہیے. تو بس وہ اسلامیات میں نے پڑھنی شروع کر دی اور پڑھتے جو تھا میرا فجر کا اذانیں شروع ہو گئیں. تو پھر میں سنت وغیرہ پڑھ کے جو تھا نا میں پھر مسجد چلا گیا, نماز فجر ادا کی. اور فجر ادا کرنے کے بعد جو تھا میں گھر آیا. گھر آ کے جو تھا میں نے پھر دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ جو تھا سبجیکٹ کو چینج کر لیا. مثلا میں نے اردو پڑھنی شروع کر دی. پھر عام روٹین میں جو تھا ناشتہ جو تھا 7 8 بجے اس وقت بنا کرتا تھا. تو پھر میں نے ناشتہ وغیرہ کیا. ناشتہ کرنے کے بعد ہمارا جو تھا اسکول کا سیکنڈ شفٹ ہوا کرتی تھی. 12 بجے اسکول لگتا تھا اور ہمیں جو تھا نا 11 بجے جو ہے گھر سے نکلنا پڑتا تھا. وہ اب میرے پاس جو تھا جو ٹائم تھا سمجھیں کہ 8 بجے سے لے کے مزید جو تھا 11 بجے تک کا میرے پاس ٹائم ہوتا تھا. اب اس دوران جو تھا میں نے اپنی روٹین بنائی کہ وہ اپنا اسکول کا کام بھی کرنا اور ٹیوشن کا جو کام ملا وہ سارا میں نے یاد کرنا ہے اور وہ سارے معاملات کو حل کرنا ہے. لہٰذا وہ میں نے اس کو بھی ایک شیڈول میں ڈال لیا. اسکول گئے, اسکول کے بعد ٹیوشن گئے, ٹیوشن کے بعد آئے, کھانا کھایا, مغرب کی نماز پڑھی, تھوڑا سا آرام کیا, پھر عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئے. سونے کے بعد جو تھا وہی تہجد کے وقت اٹھنا, نماز پڑھنی, فجر پڑھنی, یعنی کہ پڑھائی کرنی, پھر اس کے بعد فجر اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اس شیڈول کو سارا سیٹ کر لیا. مہینہ قبل جو تھا وہ اسکول والوں نے جو تھا اپنا ٹیسٹ کا سلسلہ شروع کیا. تو الحمدللہ میرے ٹیسٹ بہت اچھے آئے اور میں خود بھی حیران تھا اور میری کلاس بھی حیران تھی کہ کیونکہ میں آپ وہ سمجھیں کہ جو شروع کے بچے تھے جو ذہین ترین تھے, اب میرا شمار ان کے مارکس کے مطابق ہونا شروع ہو گیا. ان کے جو مارکس آتے تھے ان کے مطابق میرے بھی مارکس آنے شروع ہو گئے. میں بہت زیادہ پر امید ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوگی. پھر کیا ہوا کہ اسکول سے چھٹیاں ہو گئیں کہ جی اب آپ اپنے گھر پہ تیاری کریں. تو پھر وہ میں نے جو تھا جو اب مجھے جو تھا اسکول کا ٹائم بھی مل گیا پڑھنے کا کہ میں اب اسے خود مینیج کروں. پھر میں نے نمازوں کے حساب سے اور دوپہر کے کھانے کے حساب سے اس کو مینیج کر لیا. اوکے بھئی میں نے جو ہے کیمسٹری اس وقت پڑھنی ہے, اس دن پڑھنی ہے, اس وقت پڑھنی ہے, فزکس اس دن اور اس وقت پڑھنی ہے, بیالوجی اس وقت اور اس دن پڑھنی ہے, الگرز اور میتھ میں نے ان دوران میں کرنا ہے. پھر وہ سارے ٹائم کی میں نے اپنے حساب سے سیٹنگ کر لی.
وہ پھر وہ جو تھا نا تمام مضامین پہ جو ہے نا پوری توجہ دی گئی کہ بھئی سارے مضامین جو ہے نا پڑھنے اور اسی طریقے سے ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اچھے انداز سے تیاری کرنی ہے۔ وہ پھر الحمدللہ میں نے جو تھا اپنی اس روٹین پہ بڑے اچھے طریقے سے عمل کیا، اور اس کے بعد جو تھا جب امتحان کا سلسلہ ہوا تو میں نے پیپرز دیے اور وہ بہت اچھے پیپرز ہوئے، اور نتیجہ جب آیا تو میں میٹرک میں اے گریڈ میں پاس ہو چکا تھا۔ تو ناظرین، اگر آپ اس حوالے سے اس کے نکات اگر آپ دیکھیں تو جو ہے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو آپ کے دل میں خیالات اچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہتر سے بہتر معاملات جو ہے نا آپ کو دکھائی دینے لگ پڑتے ہیں۔ تو بس اسی طریقے سے جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے آپ کو سب سے پہلے مانگنی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ نماز ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور ذکر و اذکار کرنا ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے طریقے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ، یہ سب آپ نے کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے قریب کرنے والے طریقہ کار ہیں۔ پھر اس کے بعد جو تھا جب یہ چیز آتی ہے تو پھر وہ پش اپ پھر آپ کو مل جاتا ہے، وہ